اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپریل 2024 کے شمارے کے صفحہ نمبر 24 پر شیخ الوظائف کے قلم سے ایک مضمون تحریر ہوتا ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے حسن کا راز کروڑوں لٹانے کے بعد ملا۔ شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ قارئین، آپ کے لیے موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں، آپ بھی سخی بنیں اور ضرور لکھیں۔ شیخ الوظائف آگے تحریر کرتے ہیں، ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چھپاتے، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، اور تحفہ بھی ایسا جو یقیناً آپ کو خوش کرے گا۔ لیکن تحفہ دینے سے پہلے کہنے لگے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اور وہ واقعہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اوباش عیاش دوستوں نے اپنا بنا لیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میرے والد نے بہت زیادہ جائیداد، مال دولت، زمینیں، جاگیر، اونٹ، گائے، بھینسیں، بکریاں، فیکٹریاں بہت زیادہ چھوڑیں۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ابھی جوان ہی ہوا کہ والد فوت ہو گئے۔ اوباش عیاش دوستوں نے مجھے اپنا بنا لیا۔ ان کے اندر غرض، طمع اور لالچ تھی، اور انہوں نے اپنی غرض، طمع اور لالچ کی تسکین کے لیے مجھے اور میرے مال کو خوب خرچ کروایا۔ میری تعریف، میرا احترام اور میری عزت ایسے کرتے تھے کہ میں پاگل اور دیوانہ ہو گیا۔ بیوی، بچے، بہنیں، ماں، قریبی رشتہ دار، مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میں عیاشی اور بدکاری کے سفر پر ایسا رواں دوا تھا کہ میرے پل پل، دن رات، ہر لحظہ، ہر لمحہ اسی طرح گزرتے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسے طوائف ملی جس نے مجھے سب کچھ بھلوا دیا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے میری سابقہ تمام طوائفوں سے چھٹی کروا دی۔ وہ تھی، میں تھا، اسی کے کوٹھے پر دن رات تھے۔ حسن کی دولت کے آگے سب کچھ لٹا بیٹھا۔ تسبیح خانے سے نسبت کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ان لمحات، ان گھڑیوں، ان ساعتوں کو سوچتا ہوں کہ وہ لمحے، گھڑی اور ساعتیں تھیں، یا جب میری آنکھیں بند تھیں میں اپنے وجود میں نہیں تھا۔ میری سوچوں، سمجھوں، عقلوں اور سب چیزوں پر پردہ اور وہ طوائف میرے اوپر غالب تھی۔ میں اپنی جائیداد بیچتا گیا، حتیٰ کہ اب یہاں تک ہو گیا جو بچی ہوئی جائیداد تھی اس کے سودے بھی وہی خاتون کرتی تھی۔ سارے پیسے اپنے پاس رکھتی تھی اور حسب ضرورت مجھے پیسے دیتی تھی۔ اب میں مالک نہیں تھا، نہ اپنی جائیداد کا، نہ مال، نہ چیزوں کا۔ میری اور ان تمام چیزوں کی مالک وہ صرف وہی تھی۔ میں بے بس تھا۔ افسوس یہ ہے کہ میں بے بس ہونے کے باوجود بھی خوش و خرم، مطمئن تھا۔ نامعلوم میری عقل پر، سوچوں پر اور آنکھوں پر کیا پردے تھے، مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس طوائف سے اپنا سب کچھ لٹا کر بہت سی چیزیں سیکھیں۔ طوائف کے بارے میں حیران کن انکشاف۔ مجھے کہنے لگے ان میں سے ایک چیز میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ وہ طوائف صفر و حضر میں ایک ڈبیا اپنے پاس رکھتی تھی۔ دن میں کم از کم 3 وقت، ورنہ 2 وقت تو لازم، ایک پاؤڈر تھا، اس سے چہرہ دھوتی تھی اور ملتی تھی۔ وہی کریم، وہی اپٹن، وہی فیشل، وہی بیوٹی باکس اور وہی اس کا حسن و جمال تھا۔ بہت عرصہ بعد پتہ چلا جتنی وہ عمر بتاتی ہے اس سے 16 سال بڑی تھی، لیکن حیرت کی بات وہ واقعتاً 16 سال بڑی نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت کہنے والوں نے مجھے کہا کہ اس کے چہرے پر رونق، رعنائی، حسن و جمال، یہ جو ڈبیا اس کے پاس ہے یہی سب کچھ ہے۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی، میں تو اندھا، بہرا، گونگا تھا، اپاہج، لولا لنگڑا تھا۔ میرا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، میرا سب کچھ وہی طوائف تھی۔
ایک بار نامعلوم مجھے کیا سوجھی، میں اس سے پوچھ بیٹھا یہ ڈبیا کیا ہے؟ تیکھی اور ترچھی آنکھوں سے کہنے لگی یہ راز تو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن تجھے ضرور بتاؤں گی، اس لیے کہ میں نے تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں چاہتی ہوں تو بھی جوان نظر آئے۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ راز بتا دیا۔ پھر میں نے چند بار استعمال کیا تو مجھے اس کے حیران کن نتائج ملے۔ پھر میں نے خود تو استعمال نہ کیا، لیکن توبہ کی زندگی کے بعد میں نے اس ٹوٹکے کو خواتین میں بہت پھیلایا۔ بیٹی، بہو اور خود اپنی بیوی کو میں نے دیا اور اس نے اس کی تعریف کی، حتیٰ کہ یہ ٹوٹکا پھیلتا چلا گیا۔ بڑھاپے میں بھی جوان اور چمکتا چہرہ۔ میں اس طوائف کو چھوڑ چکا تھا۔ سالہ سال کے بعد ایک محفل میں وہ طوائف مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے دیکھا۔ اتنے سال میں وہ ابھی تک بوڑھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی داغ، کوئی جھریاں، کوئی نشان نہیں تھے۔ وہ آج بھی جوان تھی، آج بھی اس کا شباب غالب تھا، اور مجھے اس کے شباب کے راز کی خبر تھی۔ کیسے نہ ہوتی، وہ راز مجھے وہ خود بتا چکی تھی۔ حسن و شباب پانے کا راز حاضر ہے۔ قارئین، یہ راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت کا بھلا ہوگا۔ اس نیت سے گھر کی محرم خواتین ضرور استعمال کریں۔ بعض اوقات چہرے کے حسن و جمال کی کمی مردوں کو کئی گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اوول شافی: کالے چنے کچے خشک 100 گرام صاف کر لیں، پتھر کنکر نہ ہوں۔ ہلدی خشک 100 گرام۔ اب دونوں کو خوب باریک باریک پیس لیں۔ اس دوران دائیں ہاتھ کی مٹھی بند رکھیں۔ یہ کیوں ہے اس راز کی خبر نہیں، لیکن تجربہ ہے کہ اگر ایسا نہ کریں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنی دیر دوائی پیسیں دائیں ہاتھ کی مٹھی بند رکھیں۔ اس کو بہت باریک پیسنا ہے، اتنا باریک کہ جتنا باریک پاؤڈر ہوتا ہے جو جسم پر چھڑکتے ہیں۔ بس دوائی تیار ہے۔ اس کو محفوظ رکھیں۔ اس سفوف کا ایک چھوٹا چمچ ہتھیلی پر رکھ کر تھوڑا سا پانی ڈالیں، یہ ایک پیسٹ بن جائے گا۔ اس کو چہرے پر ہلکا ہلکا ملنا ہے اور 10 منٹ تک ہلکا ہلکا ملتے رہیں۔ اس کے بعد پھر تازہ پانی سے دھو لیں۔ اگر سردی کا موسم ہو تو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ بہت لاجواب، بہترین اور نہایت کامیاب ٹوٹکا ہے، ایسا زبردست کہ جس نے بھی آزمایا اس نے مفید پایا۔ ابکری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ ابکری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ابکری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔